دعا ہے کہ مالک کائنات خالق ارض و سما مینوں شرع صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نوں سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان پچھلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر شروع کیتا سی، اور پچھلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر تین چیزاں دی اصلاح اس حوالے نال گزارشات کیتیاں سن کہ اپنے کناں دی اصلاح کرو، اکھاں دی اصلاح کرو، دل دی اصلاح کرو، جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات دی اکٹھیاں ذکر فرمایا ہے۔ کناں کا درست استعمال کی، غلط استعمال کی میں ذکر کیتا سی، اکھاں کا درست استعمال کی، غلط استعمال کی اس نوں بھی ذکر کیتا ہے، اور انہاں دوواں تو بعد پھر اینا دل دے اثر کی ہوتا ہے۔ غلط سنن نال، غلط دیکھن نال دل خراب ہو جاتا ہے، صحیح سنن دے نال، صحیح چیزاں دیکھن دے نال انسان کا دل وہ درست ہو جاتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہو جائے پھر سارا جسم ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، گویا کہ اس بندے کی اصلاح ہو جاتی۔ اور معاشرے کی اصلاح واسطے سب کو پہلی چیز یہ ہے کہ ساری سب دی اپنی اپنی اصلاح ہوئے۔ اسی معاشرہ میں تسی بھی ٹھیک ہو جاؤ، صحیح سنو، صحیح دیکھو، میں بھی صحیح سنا، صحیح دیکھا، انقلاب پر پہنچ جائے، بریاں چیزاں نو چھوڑ دے جائیے، نہ سنیے نہ دیکھیے، اچھیاں چیزاں سنو دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح ہوئے گی، اور جدو گھراں دے اندر اصلاح ہوئے گی معاشرے کی اصلاح ہوئے گی۔ یہ پچھلے خطبے کا مختصر خلاصہ ہے۔ آج میں ایک بڑی ہی اہم ترین بات مزید ذکر کرنا چاہوں۔ اصلاح واسطے اے جو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی تھی، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور ساری سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ ساری اصلاح نال معاشرے کی اصلاح ہے، یہ بات ذہن وچ رکھنی۔ جدوں میں یہ بات کہنا نا کہ ساری اصلاح ہو جائے گی کہ اسی ہی معاشرہ گھر اندر اسی، بازار اندر اسی، دکان تے اسی، جلوت خلوت سارا کچھ اسی ہے۔ جدوں ساری زبان ٹھیک تو وہ معاشرہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان جدوں کوئی بات کرتا ہے نا، وہ دے سجے اور کھبے اس بات نو لکھن واسطے فرشتے بیٹھے، تائید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک لفظ بھی منہ جو نکلتا ہے نا، ما یلفظ من قول، اگر دھیان نہ سنیا جدھر، اگر اے بات ہی سمجھ آ گئی نا، اگر جاگیا جی دنوں میں نیند آ گئی، موسم کو ٹھنڈا ہویا ہے تو تسی بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہو، تسی ذرا میرا رکھو نا، تو جو میرا کرو، گوڑے کھڑے چھڑو ذرا، سیدھے ہو ذرا، سکھن کا ماحول بڑھاؤ، ماشاءاللہ مسجد آئے ہو، اگر تسی پہلو آئے تھے تو مبارک ہوئے، کلے تسی آئے نہیں، ایک سمجھو انشاءاللہ اونٹ دی تے گائے دی تے بکرے دی قربانی کر کے آئے۔ ایک چھوٹی بات ہے نا، ہر جمعے اونٹ قربان ہوئے، گائے قربان، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب اللہ توفیق دیتا ہے نا کو آ کے اگے بہ جائے، پہلو بہ جائے، آواز ہوتی ہے جب تینوں اتنی خیر کی تلاش ہے کہ تو اونٹ کیتا نہیں پر اجر تینوں میں ادا کر دے۔ اس واسطے نا اے کام کریا کرو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ تو ذرا غور کرنا، میں جڑی بات کرنا چاہنا، ما یلفظ من قول، اے گل اگر سمجھ آئے نا مینوں تانوں، میری پوری جڑی گفتگو ہوئے گی نا، وہ یہ خلاصہ جی کہ جدوں بھی کوئی قول منہ چوں نکلتا ہے، کوئی قول، مثلا سبحان اللہ، ایک قول لکھ، اسی طرح کوئی اگر کسی نے برا قول کر دیا جو بھی ایک قول ہے، ما یلفظ من قول، کوئی ایک قول نکلتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، نگران بیٹھا ہے جڑا چنگا ہے
وہ سجے پاسے والا لکھی ہوتا ہے، جڑا برا قول ہے وہ کھبے پاسے والا لکھی ہوتا ہے۔ یہ ہر قول لکھیا جا رہا ہے، جو بولتے ہو وہ درج ہو رہا ہے۔ حضرات تو جو کرنا رہا، تسی اگر کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہو لکھیا جا رہا ہے، تلاوت کر رہے ہو لکھیا جا رہا ہے، کوئی جناب اللہ کی توحید کا بول رہے ہو لکھیا جا رہا ہے، کہ جے تسی غیبت کر رہے ہو لکھی جا رہی ہے، چگلی کر رہے ہو لکھی جا رہی ہے، گالی دے رہے ہو لکھی جا رہی ہے، کوئی کسی کی توہین کر رہے ہو لکھی جا، ایک ایک چیز۔ اور قیامت کا دن کی ہوئے گا، یہ سارا رجسٹر اس بندے کے سامنے پیش کر دیتا جائے گا، کہ اللہ فرمان کے اقرا کتابک، اے وہ تیرا سارا نامہ اعمال ہے، تیری فائل ہے، جو تو بولتا رہا تے کرتا رہے، ہن اینو آپ پڑھ، اے خود ہی گواہی دے گا تیرا نامہ اعمال کہ تو جنت جان دے لائق ہے کہ جہنم جان دے لائق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اینو پڑھ، اے میں قرآن پاک دی آیت پڑھ رہا ہوں، اقرا کتابک، اے جڑے لفظ بولتا رہا تے نا، تو وہ تو پرواہ نہیں کی کہ لفظ ہی نے نا، تو غور نہیں کیتا کہ لفظ ہی نے، وہ لکھے گئے سن، اور انہاں نوں پڑھ، اور اے تیرا نامہ اعمال ایتھے دا صفحہ تے ایتھے دا صفحہ، ایدے وچ ویکھ بھی ذکر بہت ہے کہ گالاں بہت ہی ہیں، ذکر بہت ہے کہ غیبتاں بہت ہی ہیں، ایدے وچ ویکھ کہ قرآن کی تلاوت بھی کتے ہے یا مہینے دے مہینے سب جناب جھوٹیاں باتیں ہی نکلدیاں نے، ہر گل جو لکھی گئی۔ ہن ایک بندہ 100 جھوٹ بولے تے اس تو بعد کتے ایک واری ماڑا سبحان اللہ کہے تے پہلو 100 جھوٹ اون وکھنے پینے نا، وہ پڑھے گا تے اودی اکھاں تے جھک جان گی نا، خیال میرے کولوں کی ہے، پڑھنا پینا ہے۔ اللہ فرماتے نے اج تیرا نامہ اعمال تیرے واسطے گواہی دینے لئی کافی ہے کہ تو کرتا کی رہا ہے، تو بولتا کی رہا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ کوئی معمولی بات نہیں، فرمایا ہر جملہ جدوں منہ چوں نکلتا ہے انہوں لکھیا جاتا ہے۔ ہن تسی سوچو گے کہ اسی تے بڑے جملے بول رہے 60 70 80 سال ہو گئے، کبھی اس طرح تے غور ہی نہیں کیتا، اس طرح کر کے سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہن دا کی حال ہے؟ آواز ہوندی ہے دلوں ہو کے، تو ایک باری کہہ دے یا اللہ پیچھے جو ہویا نا مینوں معاف کر دے، میں تیرے جتنے گناہ دے سارے مٹا کے نامہ اعمال گناہاں والا صاف کر دیا، انہوں نے مٹا ریس کر دیا، مٹا دیا، ختم کر ڈیلیٹ، ایجویں ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے نا، ایجویں فلانا ڈیٹا ڈیلیٹ۔ فرمایا تو دلوں بس کہہ دے کہ یا اللہ میں سنیا جمعہ، میں سنی قرآن کی آیت کہ ہر گل لکھی جا رہی ہے، میں تے بڑا کچھ کہندا رہا، کبھی ملازماں گانا تے کبھی گھر وچ گانا تے کبھی دوستاں نال بیٹھا تے گانا تے تاشا تے بیٹھ کے تے ہر جناب واری تے گانا تے جوے تے میں تے پتہ نہیں کی کچھ کرتا رہا تے بڑا برا رہا۔ میں سنیا کہ ہر گل پڑھنی پڑنی ہے، یا اللہ یہ مٹا دے میں قیامت نوں پڑھ سکدا۔ آواز ہوندی بس دلوں کہہ دے میں پچھلے 100 سال دے بھی گناہ ہون گے نا، تو احساس کرنا میں سارے ڈیلیٹ کر دیا گا، مٹا دیا گا، ختم کر دیا گا۔ اب کوئی اصلاح کر تے زیادہ اپنے نامہ اعمال کے تلاوت لکھوا، نماز لکھوا، درود پاک لکھوا، سبحان اللہ لکھوا، الحمدللہ لکھوا، لا الہ الا اللہ لکھوا۔ وہ کیسا منظر ہوئے گا یار، اے کئی بندے تلاوت بڑی کرتے، ذکر بڑا کرتے، صفحے لکھے جا رہے ہیں نا، اے 100 صفحہ ہوئے کہ لکھے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ تے بندہ قیامت نوں پڑھن دیا ہوئے تے اللہ پاک خود ہی کہن کہ تیرا نامہ اعمال ہی گواہی دے رہا ہے کہ تیری زبان تو میرا ذکر ہی نکلتا سی، تے جڑا ذکر کرے او دے واسطے میں اپنی جنت کے اندر محل بنا سکیا۔ میرے بھائیو اے جو زبان جو اللہ نے سانوں عطا کیتی ہے دے ذریعے جنت لڑی ہے، کئیاں نے ایسے زبان کے ذریعے جہنم خریدنی، اللہ معاف کرے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، میں جی بات ذکر کرنا چاہنا میرے بھائیو، پہلی بات یہ دیکھ رکھو کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے، اللہ نے سب زبان عطا کی اسی بولنے ہیں، اور زبان دل کی ترجمان ہے، جو دل کے اندر خیالات ہوتے ہیں پھر دل دماغ میں بھیجتا ہے، دماغ جب پھر جناب کنیکٹ ہوتا ہے زبان کے نال بندہ بولتا ہے، ایک خیالات کی ترجمان ہے زبان کہ دل اندر کیا ہے، دماغ اندر کیا ہے، یہ زبان بولتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے فرمایا ہے قرآن کریم سننا ذرا سورہ ملک، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
اللہ پاک کا قرآن اعلان کر رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، زبان عطا کی، دو ہونٹ عطا کیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے میری نعمتاں نے ذرا غور کریا کر، اور ایک زبان ہے نا، اور زبان تے بولنا دی اہمیت سنیا جی۔ جدوں بندہ زبان نہ کوئی چیز بولتا ہے یہ کوئی معمولی چیز تے نہیں، یہ مثال ہے نا بندہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 80 سال تک کافر ہوئے، ایک باری جدوں کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ نے 80 90 100 سال کے سارے گناہاں نوں مٹا کے رکھ دے۔ ایک جملہ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جملے زبان کے قول دی اہمیت ہے، زبان اللہ دی نعمت، زبان کے قول دی اللہ اکبر اہمیت کے غور کرنا ذرا۔ اگلی بات سنیا کہ ذرا انسان ہے نا جدوں جوان ہو جاتا ہے، رشتہ طے ہو گیا ہے، زبان نہ رشتے طے ہوتے نے تے پھر ان کو پوچھا جاتا ہے فلاں تینوں نکاح قبول ہے، یہ کہتا ہے قبول ہے، اینی گل کرن دے نال ایدی بیوی دے واسطے حلال، اور کنے رشتے جنہاں تو اللہ دی ساس اودا بھی جنا او دے واسطے حرام ہو گئی تو نکاح کر سکتا، ماں دی وصیت بن گئی۔ اے جملے دی اہمیت دس رہے ہاں حضرات دے نال اگر کہہ دے طلاق تے پھر وہ دے نال کنے رشتے ٹوٹ گئے، ایک جملہ بولے ہے تے رشتے جڑ گئے، ایک جملہ بولے ہے تے رشتے ٹوٹ گئے۔ یہ اہمیت ہے بول دی، اور توجہ کرنا ذرا غور کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے کائنات کے لوگوں، یہ بولن دی ایسی اہمیت ہے کہ سارے اعضاء انسان کے 360 اعضاء ایک سویرے سویرے زبان رکھے گئے نے۔ غور کرنا ذرا میرا دیکھنا یا میں نے خیال کریں تیری وجہ تو ساڈی عزت ہے، تیری وجہ تو ساڈی بےزتی ہے، جے تو چنگا بولنا ہے تے ساڈے سارے دی عزت، جے تو برا بولنا ہے تے ساڈے سارے دی توہین۔ اے سارے اعضاء ہی کہندے نے اے زبان خیال نال بولی، پتہ چلیا لوگوں ایدی اتنی اہمیت ہے بولن دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بندہ اگر صحیح بولے، کوئی اچھا جملہ بولے، اللہ پاک نو 70 سال تک ایک جملے دی وجہ تو جنت عطا کر دے، 70 سال دے برابر۔ اور فرمایا ایک جملہ برا بولے، ایک جملے دی اہمیت تے او دی وجہ تو 70 سال دی مدت بندہ جہنم وچ گر جاندا ہے۔ ایک جملہ یہ زبان دی حفاظت کرنی ہے۔ حضرات توجہ کرنا، اینی اہمیت ہے دی اگر کوئی مومن بندہ آ کے کہہ دے میں چاند دیکھیا ہے روزہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی آ کے مومن کہہ دے میں چاند دیکھیا عید ہو جاتی۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے، ایک بندہ دوسرے علاقے چ آیا جس سے صحابہ کرام دے وچ آ کے کہنے لگا میں تے چند ویکھیا ہے تے تسی روزہ رکھے ہے، عید دا چند سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مومن بندہ گواہی دے رہا ہے، سارے روزہ افطار کر دیو، ہن چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، عید اسی کل پڑھاں گے، ایک بندے دی گواہی تے روزہ افطار ہو گیا تے عید ہو گئی۔ یہ زبان دا قول ہے، ایک معمولی بات نہیں نا۔ حضرات توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ اور لوگ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دیتا ہے، ایک زبان دی ضمانت دیتا ہے، ایک شرمگاہ دی ضمانت دیتا ہے، یعنی بے حیا نہ ہوئے، بولن دا احتیاط کرے اور شرم و حیا دا بہتر ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے آزمان لہ الجنہ، اس بندے نوں میں جنت دی ضمانت دے دینا۔ زبان تے کنٹرول کرو گے، سوچ کے بولو گے، یعنی ہر گل منہ چوں نہیں کڈو گے، سوچنا ہے کہ میرا جملہ لکھیا جا رہا ہے۔ حضرات توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ ایسے ابھی آپ کے کول آیا ہے، یہ بات کر رہے ہیں آپ علیہ السلام
السلام فرماتے ہیں زبان کو ذرا صحیح استعمال کریا کرو. اکثر لوگ جہنم دے اندر اپنے زبان دی وجہ تو جان گے, بولا دی وجہ تو جان گے, اپنے زبان دے جملیاں دی وجہ تو جان گے. حضرات غور کرنا ذرا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور بھی نبی علیہ السلام نے زبان دی حفاظت کے بارے جڑا جملہ ارشاد فرمایا ہے, من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے کائنات کے لوگوں جڑا اللہ تے آخرت کے دن تے ایمان رکھدا ہے, فلیقل خیرا, جدوں بات کرے خیر دی بات کرے, اچھائی دی بات کرے, سچی بات کرے. اور یصمت, اگر ایک نہیں کر سکتا تے خاموش ہی رہے, برا نہ بولے. حضرات اللہ کا قرآن سننا, اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اے کائنات کے لوگوں اس زبان وچوں جدوں بھی قول کرنا ہے, جملہ بولنا ہے, لوکاں نال بات کرنی ہے تے اچھی بات کرنی ہے, آسن انداز دے نال بولنا ہے. نوکر ہوئے, چھوٹا ہوئے, بڑا ہوئے, تیری زبان تیری شخصیت کی آئینہ آرے کہ تو کتنا باتمیز ہے, تو کتنا اخلاق کا مالک ہے, تیری زبان دستی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہ سورت بقرہ پڑھی ہے, سورت نساء سن لو. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, لوکاں نوں اللہ کو ڈرنا چاہیے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. بات سچی کر, یہ زبان ہے, یہ جو بندہ سچ بھی بول سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے. نبی علیہ السلام دی اگلی حدیث سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے اللہ اکبر سچ بولتا رہتا ہے, تے سچ تلاش کرتا رہتا ہے, تے سچ بندے نو کدھر لے کے جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ, نیکی دی طرف. تے جڑی نیکی ہے وہ کتھے لے کے جاندی ہے؟ فرمایا یہدی الی الجنہ, وہ بندے کو جنت دے اندر لے جاندی. بولیا سچ, نیکی بڑی, نیکی جنت چلا گئی. اللہ اللہ, اے زبان کہ جڑی جنت چلا گئی. فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تے جھوٹ بندے نو گناہ دی طرف لے جاتا ہے, تے آپ فرماتے ہیں جڑا گناہ ہے وہ بندے نو جہنم دی طرف لے جاتا ہے. سچ بولے ہے جنتی بن گیا ہے, جھوٹ بولے ہے جہنمی بن گیا ہے. اور اگلی حدیث سننا, آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, بڑی معروف حدیث ہے, اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جڑا منافق ہے نا وہ دی تین نشانیاں ہیں, اور ایک روایت دوسری وہ دے چوتھی بھی ذکر ہوئی, وہ دا بھی زبان نال تعلق ہے. فرمایا اذا حدث, جدوں بولے, جدوں گل بولن دی ہو رہی ہے نا, زبان دی ہو رہی. اذا حدث, جدوں بولے, کاذب, جھوٹ بولے, جھوٹ بولے, کار اندر جھوٹ, دکان خاصم فجرا, جدوں کسی نہ لڑائی کرے تے گالیاں دے. فرمایا زبان تو گالیاں دین والا منافق دی نشانی, خیانت کرنے والا منافق دی نشانی, وعدہ خلافی کرنے والا منافق دی نشانی, جھوٹ بولن والا منافق دی نشانی. اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سی حضرت سعد رضی اللہ عنہ, انہوں نے جملہ بولے, اے جملے دی بات سنے جی, اس زبان جو جملہ نکل جائے تے کتنے پہنچا دیتا ہے. کہنے لگا میرے لات تے عزا دی قسم, لات تے عزا دی قسم. اللہ اکبر. یہ دور جاہلیت دے اندر نہ قسماں تے چکیاں جاندیاں سن. اج جویں ساڈے بھی اسی قسم چکنے کے حالانکہ عقیدہ نہیں ہوندا. میں مرن منجی تے بیٹھا, اے گل سنے, اے جو منع ہے نا, منع کی ہے کہ مینوں منجی دی قسم ہے, میرے ہاتھ دی رزق ہے, یعنی میں رزق کی قسم چک رہے ہیں. ایک قسم ہوتی ہے, ایک جملہ بولنا, بولو تے غیر اللہ دے نام دی منجی دی قسم چکنا ہے. چلے بھلے ماشاءاللہ اہل حدیث تے چلے بھلے اہل سنت تے چلے بھلے مومن, لیکن پتہ نہیں کہ جہالت وچ میں کہہ کی دیا. میں دی پر منجی تو ایک گل ہے اللہ دی قسم, چلو رب دے نام دی تے ہوے گی نا قسم, اللہ دی قسم, چلو رب دے نام دی سچی قسم چک سکتے ہو. ویسے تے ہر گل تے قسم مناسب نہیں, لیکن اگر چکڑی چکڑی نبی علیہ السلام نے فرمایا تے واللہ باللہ تاللہ اللہ دے نام دی قسم اٹھاؤ. اے منجی تے بیٹھا میرے ہاتھ وچ رزق ہے جی, میں کئی بندے نوں بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے احساس نہیں. آج تو بعد یہ کام انشاءاللہ کرنا, میری ماواں بہناں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, آج تو بعد من منجی اے میرے ہاتھ وچ فلانی ہے, ایک کبھی بھی کہہ کے گل پکی کرنی
تو اللہ کی قسم ہے کہ گل سچی، چلو اللہ کے نام کی قسم تو چکی جا سکتی ہوے سچی جھوٹی نہ ہوئے، لیکن غیر اللہ کے نام کی سچی گل بھی ہوئے تو شرک کر رہے ہو۔ فرمایا غیر اللہ کے نام کی قسم شرک ہے، اور اسی یہ کرنے ہیں شرک اسی واسطے کیا گیا ہے۔ شرک بڑا باریک ہے، بندہ جملہ بولتا ہے ان پتہ نہیں لگتا کہ میں شرک کر رہے ہیں، اس واسطے پیچھو توبہ کرو، یا اللہ اگر کتے میرے کو یہ منجی دی روٹی دی لقمے کی قسم چکی گئی ہے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں تے پتہ ہی نہیں سی کہ میں یہ کرتا رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت صاحب کو دیکھا، انہوں نے نا دور جاہلیت چپ کے قسم جو کہنے لگے لات عزا دی قسم، نبی پاک علیہ السلام نے فوراً فرمایا اے ساتھ کی کہہ رہے ہیں، سنیں لے آپ فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، اے ساتھ تو غیر اللہ دی قسم چکی ہے، کلمہ پڑھ دوبارہ مسلمان ہو۔ حضرات تو جو کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ اکبر ایک جملہ ہے کتنے پہنچا دیتا ہے، پھر دوسرا جملہ لا الہ الا اللہ پھر کتنے میں آ کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ زبان ہے بندے نو کتنے پہنچا دیتی ہے پھر کتنے واپس لوٹا دیتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جن کی زبان تو تے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ رہے، محفوظ کے رہے، اس زبان نال غیبت بھی نہیں، چغلی بھی نہیں، کسی تے تانا زنی نہیں۔ یہ زبان استعمال کرتا ہے تے بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے، تانا زنی نہیں، غیبت نہیں۔ یہ ہے کہ دوسرے لوگ محفوظ رہے، بہتان نہیں لاتا، گالی نہیں دینا، اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھتا ہے۔ اور میں مسلمان ہوتا ہی ہوئے اور جیسے ماشاءاللہ میں بڑا بڑا مسلمان، میں بڑا بڑا مومن، تو زبان سے جو دینا ہے کہتے ہو نہ میرے بھائیو، جدو بولنا غور کر کے بولنے کے بعد لکھی جا رہی ہے، پڑھنی پہلی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ نیکیاں کر کر کے جنت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ حدیث پاک سنیں گے ذرا، ہلاک کے رکھ دینے والی، ہلاک کے رکھ دینے والی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ نیکیاں کر کر کے عمل کر کر کے جنت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، ایک جملہ نبی اٹھے ایسا بولتا ہے جنت کے کنارے کو پیچھے ہٹتا ہے تے سیدھا جہنم کے گڑے دے اندر دے ایک جملہ جس جملے میں اسی کوئی حیثیت نہیں دیتے، ایک جملہ بولیا گیا، فرمایا منہ تے پہنچیا سی، جنت کے کنارے تے پہنچیا سی، دروازے تے پہنچیا سی، بس داخل ہو جانا سی، جملہ منہ چوں ایک نکلیا سیدھا جہنم دے گڑے اندر ڈگ پیا۔ اور جہنم کیسی ہے؟ ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما سن، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، ایک آواز آئی بڑی خوفناک آواز، آپ نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے کو سٹیا گیا سی، آج 70 سال تو بعد جہنم دے وہ جا کے نیچے والے تلے تے لگا ہے۔ حضرات اتنی گہری جہنم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جہنم کے گلے سے لگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک برا جملہ۔ اور حدیث پاک کا دوسرا حصہ آمنہ ندا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، پر اللہ کی توفیق نال ایک جملہ ایسا بولتا ہے اللہ نے اتنا پسند ہوتا ہے، اللہ ایک جملے دی وجہ تو زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دے۔ اور بے شمار ایسے لوگ، میں نا کل یہ خبر پڑھ رہا تو جو میرے کرنا کہ امریکہ کے اندر ایک جوڑا عیسائی ہسپتال کے اندر پیا بڈھے ہوئے نے تے کسی نے انہوں دعوت دیتی، بڈھے ہوئے پہ 80 سال 90 سال کی عمر ہوگی تے دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، کہا واہ میرے اللہ اتنی سال کفر کی گزاری، آخری نماز لگ رہے ہیں۔ یہی وہ جملہ جڑا اللہ کے محبوب نے فرمایا سی کہ بندہ ایک جملہ پڑھتا ہے کہ جہنم کے کنارے تو اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیو اس واسطے جملہ خیال نہ بولیا کرو، اے کسی کے کفر کے فتوے نہ لایا کرو، فلانا کافر فلانا انج نہیں۔ میرے بھائیو میرے دوستو خاص کسی کا نام لے کے متعین کر کے کہنا فلاں کافر فلاں انج نہیں، بلکہ میرے بھائیو انہاں چیزاں تو بچو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بندے کو کسی نے کہا کافر، اگر وہ ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں تو کہن والا صرف کافر کہن کی وجہ تو کافر ہو جاتا ہے۔
اللہ اتنا خطرناک معاملہ زبان کا جڑا سی جناب چلائی جاتے ہیں فلانا منافق ہے جی وہ نہیں تو تو ہو جانا ہے فلانا لعنتی ہے جی فرمایا اگر وہ نہیں تو تیرے تے رب دی لعنت پے جانی ہے اللہ اکبر اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ذکر کیتا گیا ہے دو عورتوں کا ذکر کیتا گیا ہے میری ماواں بہناں اس بات نو غور نہ سنو تسی بھی توجہ نہ سنیا جے ذرا اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دسیا گیا ہے ایک عورت ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ جناب بہت زیادہ نیکیاں کرتی ہے بہت زیادہ نمازاں پڑھتی ہے نفلی فرضی تے پڑھنی ہے بہت زیادہ نفلی صدقہ بہت زیادہ نفلی روزے لیکن ان دے اندر ایک کمی ہے انہا توزی جارہا بلسانہا اپنی زبان کے نال اپنے انسان کو تنگ کر دیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا فی النار ان نمازاں روزیاں کے زکاتاں کے باوجود جہنم دے اندر جائے گی کیونکہ زبان تے کنٹرول نہیں زبان کی حفاظت نہیں زبان نے تباہ کر دیتا ہے اے ہے زبان کی تباہ کاری آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی عورت جڑی انسان کو تنگ کرتی رہی ہے نبی علیہ السلام نے ایک اور عورت کے بارے میں دسا گیا ہے وہ زیادہ نفلی نمازاں نہیں پڑھتی زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی زیادہ نفلی صدقہ نہیں کرتی لیکن وہ زبان تے کنٹرول رکھتی ہے زبان سوڑی ہوتی انہا لا تغزی جارہا بلسانہا اپنی زبان نال انسان کو تنگ نہیں کرتی نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا فی الجنہ کتنے جائے گی زبان نال ہمسایہ نوں تنگ ہن اسی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ سارے تو کوئی محفوظ ہے یا نہیں گھر دے اندر ویکھو ہمسایہ نال تعلق ویکھو اور میرے بھائی ایک بندے نے نا لعنت کی مومن تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن نو کہنا تیرے تے لعنت ہوے فہو کا قتل ہی ایڈا جرم ہے جویں اونے مومن نو قتل کر دیتا استغفر ایک جملہ زبان چو کٹے لعنت آئے تھے گھر تے لعنت اور خاص کر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عورتوں کی کثرت میں جہنم وچ دیکھی جڑے دوویں جرم نے انہاں دا تعلق زبان نال ہے آپ نے فرمایا پہلی بات کہ کثرت نال اے لعنت کرنی ہر گھر تے لعنت زبان نال نہیں ہوندی نا فرمایا کہ میں تو کثرت عورتوں کی جہنم وچ گئی لعنت کر کے جنہوں دل کتنا لعنت پا لیتی یہ کوئی چھوٹا جملہ ہے کنٹرول کرو میرے بھائیوں بزرگوں تسی بھی میری ماما کرنا تسی بھی اپنی زبان کنٹرول کرو لعنت نہیں پانی ہے میں خواہ فرمایا کہ کثرت میں لعنت کر دی دوسرا جملہ فرمایا اپنے خاوندیاں میں شکریہ زبان تو جو آپ نے مثال دی فرمایا کئی سال خاوند اچھیاں چیزاں لے آکے دے کھان پین رہے ہر چیز لیکن کسی دن کو وعدہ کاٹا ہو گیا کھان پین اندر لباس اندر عورت جملہ بولتی حدیث پاک کے لباس سنے تھے اور ان کو اپنے معاشرے میں دیکھے ہو کہ سارے اندر ہے کہ نہیں اور میں عورت کے لیے جدوں دی تیرے گھر آئیاں کبھی سکون ویکھیا اے جملہ بول دیتا اللہ اکبر اے زبان کا ایک جملہ ہے فرمایا خاوند دی اللہ شکریہ میں انہیں کما کے لے آتا ہے انہیں دے واسطے رہائش کا انتظام جنہوں بولنا سوچ کے بولنا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جو کرنا ذرا غور کرنا آپ دو قبراں دے قریب تو گزرے قبراں سی نویاں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جو دو قبراں آ رہی اللہ نے آپ وہی کے ذریعے دسیا انہاں دوہاں نوں عذاب ہو رہا ہے تے عذاب بھی کوئی بہت بڑے بڑے گناہاں دی وجہ تو نہیں یعنی جنہاں نوں لوگ بڑے نہیں سمجھتے لیکن ہے بڑا بڑا عذاب ہے قبر دا فرمایا دوہاں نوں عذاب ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ کون ہے وہ بندہ ہے جڑا اپنے پیشاب دے قطریاں تو نہیں بچدا پیشاب کرن لگیا اس بندے نے احتیاط نہیں کیتا کپڑیاں تے جسم تے لگ گیا اینو پرواہ نہیں ایسے کئی بندے سفر اندر ایک دن کسی وقت کوئی مجبوری ایسی بن گئی کوئی ایمرجنسی بن گئی وہ اللہ کو بھی پتہ ہے ایک احتیاط نہیں کرتا ہے فرق ہے ایک بندہ مجبور ایک بندہ احتیاط نہیں کرتا انہیں جناب اینے پیشاب کی دوڑ پہ آنا حد ہوتے نہ استنجا کیتا ہے انہوں نے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
ایک بندہ ہوئے جنہوں قبر کا عذاب ہو رہا ہے، مینوں اللہ نے دسیا ہے یہ پیشاب کے قطریاں تو نہیں بچتا، اور بڑے بڑے اسی بندے ویکھے ظاہر انہاں خوشبو لائیاں نے، کپڑے برانڈ دے پائے نے، اور جناب جُتی برانڈ دی پائی ہے، لیکن کہنا یہ نماز کا ٹائم ہو گیا آیا نماز پڑھی، کہنا میرے کپڑے پلیت نے، وہ جو سامنے بڑا خوشبو لگیاں نے اور بڑا ماشاءاللہ نے صابن بھی اعلیٰ ترین لایا، لیکن اللہ میں پلیت ہاں، وجہ کی کہ ایک بندے نے پیشاب کے قطرے کو اپنے آپ کو نہیں بچایا، آپ من کہ میرے کپڑے خراب نے، وہ مومن کپڑے خراب وہ ہو جان تو سکون نہیں ہوتا جب تک بدلے نہ دھوئے نہ وہ چینج نہ کرے اللہ۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ہے یمشی بالنمیمہ جی زبان چاہتی سی چغل خور، یہ چگلیاں کرتا، چگلی کیڑی ہوندی ہے لڑان واسطے ادھر جا کے گل ادھر دی ادھر گل، دوواں خانداناں نوں لڑا دیتا ہے، دوواں دی گلاں اگے پہنچا دیندیاں نے، ادھر دی گل ادھر، ادھر دی گل ادھر، اور کئیاں بندے نے بڑی بری حالت ہے جڑی گل ویکھن کے لڑائی آ رہی ہے نا چیچا جا کے دسن گے تیرے بانے وہ انج کر رہا ہے، تیرے بانے وہ انج کہہ رہا ہے، یہ زبان اپنی غلط استعمال کی تباہی کی ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہے یہ مر گیا تے قبر دے اندر انہوں عذاب دیتا جا رہا ہے۔ پتہ چلیا لوگوں جڑا بندہ چگلیاں کرتا ہے، لڑائیاں کرواندا ہے، گلاں جا کے دسدا ہے فلانے نے انج کیا ہے، یہ بندہ عذاب قبر دا مستحق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کو بچیا کرو، غیبت بھی زبان کی تباہ کاری ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں غیبت انجے جویں اپنے مردہ بھائی دا بندہ گوشت کھاتا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور میں پوری سورت کو پڑھ کے سنائی سی، پھر کبھی پڑھنے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ فرمایا بربادی ہے، تباہ کاری کا سنے زبان دی تباہ کاری کی ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جڑا بندہ لوکاں دے تانے ماردا ہے، برادری دے تانے، قد دے تانے، رنگ دے تانے، فلانا ہے سوچ لو ظالم اے کتنا بڑا ظالم بندہ ہے، ایدی سزا کتنی بڑی ہے۔ رب نے قد بنائے، رب نے رنگ بنائے، رب نے قبیلے بنائے، اللہ اے تانے ماردا ہے تے عیب کردا ہے، غیبت کردا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ یہ تباہ ہو گیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ یہ عیب کڈن والا، تانے مارن والا، اللہ فرماندے نے برباد، یہ تباہ ہو گیا ہے۔ یہ مال جمع کر کے گن کے رکھتا ہے، سمجھتا میرا مال مینوں مرد نہیں دے گا، ہمیشہ رہوں گا۔ فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہرگز نہیں جڑے تو لوکاں تے تانے ماردا رہے ہیں، جڑے لوکاں دے عیب کردا رہے ہیں تے غیبتاں کردا رہے ہیں، عزتاں اچھالدا رہے ہیں، اپنی محفلاں دی زینت بناتا رہے ہیں، گلاں اج تینوں جہنم وچ سٹیا جائے گا۔ حوضہ دے اندر جڑی اللہ نے بڑکائی ہے اگ، اللہ دی بڑکائی اگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہونی بلکہ بڑھتی جانی ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ وہ اس جرم اندر نہ مولوی بچے، نہ تاجر بچے، نہ بندے بچے، نہ بڑیاں بچیاں، نہ کوئی چھوٹا بچیا، نہ کوئی بڑا بچیا، ساڈیاں محفلاں برباد، ساڈیاں میرے دوستو زباناں آوارہ، جو دل کرے جدوں دل کرے بولنے ہیں، کبھی سوچیا ہی نہیں ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے، ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ رب نے پوچھنا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس واسطے اپنی زباناں کو کنٹرول سے رکھنا ہے، اپنی زباناں کو بچا کے رکھنا ہے۔ ایک ہوئی تیری زبان جو ایک کیوں نہ نکلنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر تو اپنی دکان سے بیٹھا ہے، کام بھی کر رہے ہیں تے پھر بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اے تیری زبان جنت وچ لے جائے گی۔ کبھی پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پاک پڑھ رہے ہیں، قیامت نوں پڑھے گا، کتے 1000 وری لکھے ہیں، کتے 100 وری لکھے ہیں، آواز ہوتی ہے ایک وری درود پڑھے گا میں 10 رحمتاں نازل کر دے گا۔ قیامت تو پڑھنا ہے،
گیتاں کی جگہ پہ تیرا درود لکھیا سبحان کئی بندے بڑا شوق کرو اور بڑے مبارک لوگ نے درود بڑا پڑھتے ہیں پڑھیا کرو درود پاک بے حسابہ ہی پڑھی جاؤ لازمی تسبیح ہے پڑھی جاؤ گنن کی بھی لوڑ نہیں تو بغیر گنن تو پڑھے گا اللہ بغیر حساب کوئی رحمتاں فرمائے گا ایک رحمت مل جائے کہ جنت لگ جاندی ہے ایک زبان کا صحیح استعمال ایک زبان کی عبادت حضرات کو جو کرنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نا زبان میں اس طرح پکڑیا ہے کہ کہہ رہے ہیں زبان نے ہلاک کر دیتا ہے یہ زبان نے ہلاک کر دیتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارے بات دیکھ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق جیسی ہستی یہ بات کہہ رہی ہے اور ایک دفعہ ایک غلام نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لعنت کر دی غصہ آ گیا کسی گل دیتے نبی علیہ السلام نے سن لیا آپ نے فرمایا صدیق لعنت تے صدیق اکٹھے ہو سکتے اللہ اللہ اور سنیا کے موڑ پڑنے تے باسیو فرمایا صدیق تے لعنت اتنی بڑی گل ہے کتھے کر دیتے ایک لعنت کر دیتی اسے ویلے کہنے لگے آقا جی میں اللہ کو معافی مانگنا پوری زندگی دوبارہ یہ کام نہیں کرا انہاں نو فکر ایک ہی بس نہیں کہنے لگے اللہ دی قسم اور میں اللہ نو راضی کرن لئی جڑا جملہ بولیا کہ میرے کولوں میں اللہ نو راضی کرن لئی اور میں غلام آزاد کراں گا روایت کے الفاظ نے صرف ایک باری لعنت کی تھی سونے نبی پاک نے فرمایا صدیق تے لعنت ایک کیوں ہو گیا توبہ بھی کی تے 70 غلام بھی آزاد کی 70 غلام آزاد کیتے کہ یہاں تک قیامت کو کتے میرے پھڑ نہ لوی کیونکہ جڑی لعنت کا معنی ہے رحمت تو محرومی تے جڑا درود ہے وہ دے ہوندا رحمت میں تواڈے سامنے زبان دی اچھائی تے زبان دی برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں لعنت کرو گے تے اللہ دی قسم بربادی ہو جائے گی تباہ کاری ہے رحمت لینا چاہتے ہو کہ ایسے زبان میں درود پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات کو جو کرنا ذرا غور کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں زبان کی استعمال کرنے قرآن دی یا سن لو ذرا ایمان تازہ ہو جائے کل عبادی یقول التی احسن اے محبوب جی میرے بندیاں نو کہہ دیو گل کرن تے چنگی کریا کرن احسن کریا کرن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا اللہ فرماتے ہیں انسان کا دشمن شیطان وہ تواڈے درمیان جھگڑا کرانا چاہتا ہے غیبتاں دے ذریعے چغلیاں دے ذریعے گالیاں دے ذریعے لعنتاں دے ذریعے زبان نو کنٹرول رکھو گل چنگی کرو مندی نہ کرو جدوں گل چنگی کرو گے لڑائیاں نہیں پین گیاں شیطان ناراض ہو جائے گا شیطان ناکام ہو جائے گا یہ سورۃ بنی اسرائیل پڑھی ہے سورۃ طٰہٰ پڑھتے وقت اللہ فرماتے ہیں اے میرے موسیٰ کلیم علیہ السلام اے ہارون علیہ السلام تمہیں جاؤ اللہ دی کدھر جانا ہے فرعون کو جاؤ یا اللہ ظالم بڑا ہے وہ تے بڑا ہی ظالم ہے تے بڑا ہی بے ایمان ہے فرمایا کوئی گل نہیں ہے تواڈے نال جانا تہاڈا کم ہے عبادت کرنا میں شاہ والے رب دا کم اور فرعون وہ دربار لگا ہے جان دے تے ہے قرآن سنیا کہ جنہ ظالم سی تے چلے جاتے اللہ پاک نے بات کہی نہ گل سنیا فرمایا جا کے تبلیغ کرنی ہے تے کیوں کرنی اذهبا الى فرعون انه طغى فرعون کی طرف دوویں جاؤ وہ بڑا ظالم تے سرکش ہو گیا ہے فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى دوواں جا کے گل کرنی ہے تے نرم کرنی ہے ہو سکتا ہے تہاڈی نرمی دی وجہ تو وہ بھی سمجھ جائے کہ اللہ کو ڈردا فرعون جیسے ظالم نے بھی گل کرنی ہے تے سونی کرنی ہے انہوں بھی سختی نال کہنا تو دیکھو میرے اللہ دے قرآن نے کیسی تربیت فرمائی اللہ نے اگلی کا بات اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی عزت لینا چاہتا ہے ساریاں
عزت اللہ کول نے یسادو الیہ یسعب الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. فرمایا ہر پکیزہ قول اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. کوئی قول بولتا ہے گل زبان دی ہو رہی ہے الیہ یسعد الکلم الطیب, کوئی پکیزہ کلمہ بولتا ہے اللہ پر چلا جاتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح اور بلند کر دیتا ہے. ایک مثال میں دینا ہونا کہ ایک بندہ اتنے چڑھنا چاہے نہ چڑھے تو دوسرا بندہ کہتا چل میں ہاتھ پوانا یار تو چڑھ جا. فرمایا ایک ہی جدوں بندہ ذکر کر رہا ہے تے پیچھے عمل بھی نیک ہو تے وہ ذکر اللہ کول آسانی نال پہنچ جائے. سبحان اللہ. جڑا عمل صالح ہے نا وہ کلمے چوک کے اپنے رب تک پہنچا. اے اللہ والے جانے نے پکیزہ کلمے حضرات اے یہ زبان اللہ پاک فرماتے نے جڑا مومن ہے نا وہ دی زبان کیسی ہوتی ہے مومن دی نشانی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر کسی جاہل نے واسطہ پہ کے بولن دا تے او دے نال بحث کرنی بولو اسی کی کرنے بحث کرن تو بعد نے بندہ جاہل ہے پھر بحث بندہ جاہل ہے تے اللہ فرماتے ہیں کہ جاہل ہے تے تو مومن ہے تے تو بحث نہ کرنا نالے نہ جاہل ہے نالے بحث نہ کرنا. تے قرآن نے دسیا کہ جے جاہل ہے تے اونے تیری گل مننی او بندے نے اور ضدی ہونا ہے. تو سائڈ پہ ہو جا, تو اینو بنا کر, تو اینو جناب ختم کر, تو اینو ایسی بحث ہی نہ کر. اے بڑے لوگاں نال بحث جاہلاں نال بحث بنتی نہیں. وہ عالم ہوئے تو سمجھنے والا ہوئے. اللہ پاک فرماتے نے کامیاب مومن کون ہے؟ والذین ھم عن اللغو معرضون, جڑے لغویات تو بچتے نے. حضرات انہاں دی زبان دے اندروں لغو بات نہیں نکلتی, لغو جملہ نہیں نکلتا. نکل جائے تو توبہ کرتے نے, استغفار کرتے نے. اج میں کئی بندیاں نوں ویکھیا ہے ہر گل تے گاڑ, بلکہ یاراں دوستاں نوں ملن گے گل سنے بڑی اہم گل ہے. ملن گے یاراں نوں دوستاں نوں بڑا محبت پیار کا تعلق اونوں گاڑ کرنے کا اونوں گاڑ ایک ہی ہو رہا ہے کہ سلام دعا ہو رہی ہے. اصل سلام ہو گیا کہ نہ پہن دے دعا کرو اللہ تعالی سب سمجھ عطا فرمائے. وہ لکھیا جا رہا ہے تو اپنی زبان غلط استعمال کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں سننا میرا آخری آیت کے خطبے کے جملے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ تے گل سچی کریا کرو, اللہ تواڈے کام آپ ہی سوار دے گا. گل سچی کرو کہ اللہ کام رب دا قرآن سچا ہے کہ نہیں. کئی آتے ہیں میں جھوٹ نہ بولنا تو میرا سودا کی وکدا. میں کہا تیرا قرآن تو یقین ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے سچی کر تو کر کام سیدھا. رب دا قرآن سچا ہے کہ نہیں. اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیے تو کم نہیں ہوتا. میں کہا شیطان نے تینوں دسیا, قرآن نے تینوں دسیا سچ بولے گا کہ اللہ کام سیدھے کر دے گا. ایک بچہ سی نا چھوٹا گیا کافرے میں تے ڈاکو پہ گئے. ڈاکو پہ گئے تے بچے نے پوچھا ڈاکو تیرے کو پیسے پوسے ہے ہی. وہ بچے نے پتہ کیا کرنے کیا بالکل ہے نہیں. وہ سارے کافرے والے کہنے لگے بچے نے چنگا کام کیتا ہے. وہ لبتے لبتے رہے. انہوں نے کہا کتنے ہی. انہوں نے کہا دیکھو میرے کپڑے کے نال اندر سیتے ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے کہ چھوٹا جہا بچہ ہے تے نے سچ بولے. انہوں نے پیسے کٹے تے انہوں نے کہا تیرے گل سمجھائی کنے ہے. وہ بچہ کہنے لگا میری والدہ نے کہا ہے گل سیدھی کرنی ہے کام رب سیدھے کرے گا. اور ڈاکو کہنے لگے جاؤ اس بچے کی سچائی کی وجہ تو سارے کافرے نو چھڈیا. وہ بچہ کون سی؟ پیر عبد القادر جیلانی جو بعد میں اللہ دا ولی بنے ہے. حضرات پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ انہوں نے واقعہ تاریخ اندر موجود ہے. بچے کی تربیت ماں نے کی, سچ بولنا رب نے کام سیدھا کیتا. حجاج بن یوسف بڑا بڑا ظالم سی. ایک آدمی سی جڑا سچ تو بغیر گل نہیں سی کردا. وہ دو بیٹے کے خلاف ہو گیا حجاج. کسی وجہ تو انہوں کو گل کی تنقید کی تے وہ پڑے نہ جان لک جان. ایک دن وہ گھر سن تے انہیں بھیجا اپنے فوجیاں نو سپاہیاں نو کہ جاؤ تے باپ نو پوچھو. باپ مشہور تھی کہ کبھی جھوٹ بولتا. تو باپ کو آ کے پوچھنے لگے تیرے پتر کدھر وہ لکے سن. انہیں کہا میں گل سیدھی کرنی اندر لکے جے. انہیں پڑھ کے تے لے گئے جہاز کول تے نال پوچھیا پولیس والوں نے کیویں پڑھ کے لیا. آخر دا باپ ملیا سی تے باپ نے کہا بھائی جو پھانسی لاؤنا لا دیو پر میں جھوٹ بولنا.
انہیں کہا جاؤ میں انہاں دوواں نوں چھڈیا جدا باپ بیٹا دے کے میں انہوں سدھار کے دے یصلح لکم اعمالکم اللہ کم سیدھے کرتا ہے یقین ہوئے ایمان ہوئے میرے بھائیوں سے زبان کو صحیح استعمال کرو چغلی کو غیبت کو گالی کو اے فضولیات کو ہر وقت بولی جانا برا بولی جانا جناب غلط ان کو بچاؤ اتنا ذکر کرو تلاوت کرو قل هو اللہ پڑھو درود شریف پڑھو زبان میرا اچھا بولو اچھا اخلاق اچھا کردار ہوئے پھر ایک تو اللہ کتنی عزت عطا کرتا ہے زبان تیری سونی ہے عزت ہے زبان بری ہے کہ تیری ذلت ہے رسوائی ہے زبان بندے کو تباہ نہیں کر دیتی ہے تجھے حفاظت کرے تے جنت تک بھی پہنچا دیتی ہے اللہ مینوں اور تینوں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد